تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، دینی بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہوا، کرم و فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے بارگاہ میں جمعہ کے موقع پر سعادتوں برکتوں والی گھڑی میں جلدی سے مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دین کی باتیں سننے کی اللہ پاک نے مزید توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم تمام پر ایسا ہی معاملہ فرمائیں، ہمارے اندر دین کی طلب، دین کی عظمت کما حق ہو اللہ تعالی پیدا فرمائیں. دوستو بزرگو، قرآن کریم کی جو آیت میں آپ کے سامنے ابھی خطبہ مسنونہ میں تلاوت فرمائی، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، جس میں اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے مخاطب ہو کر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر اس بندے کو جو ناشکرہ ہے اور گنہگار ہے، اللہ اسے پسند نہیں فرماتے ہیں. کہ اللہ پاک لا یحب، پسند نہیں کرتے، کل کفار اثیم، ہر وہ بندہ جو ناشکرہ اور گنہگار ہو. دوستو بزرگو، اس دنیا میں اللہ پاک نے ہم تمام کو ایک محدود زندگی بھی دی ہے، اور اس زندگی میں ہم تمام کو اللہ نے ایک اختیار بھی دیا ہے کہ جیسے چاہے عمل کرو، اچھا یا برا، ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، ہر عمل لکھا جا رہا ہے. عمل کا بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، راستے کا بھی اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے انسانوں کے لیے کیا کر دیا ہے، دو راستے انسانوں کے لیے ہم نے اختیار کیا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک ہدایت والا، ایک گمراہی والا.
آدمی چاہے تو ہدایت والے راستے میں اپنے آپ کو ڈالے، ہدایت والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے، کامیاب ہو کر زندگی گزارے اور کامیاب موت مر کر اللہ کے یہاں چلا جائے۔ اور اگر آدمی چاہے تو برے عمل کرے، کیونکہ اختیار ہے اچھے اور برے عمل کرنے میں، برے عمل کرے اور برے راستے کو اختیار کرے، ناکام زندگی جیے اور ناکام موت مر کر اللہ سے جا ملے۔ دونوں اختیار اللہ نے مجھے اور آپ کو، بلکہ پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں، اللہ نے تمام کو یہ اختیار دے دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا عمل ہو۔ اچھے اعمال سے زندگی بھی اچھی ہوگی، برے اعمال سے زندگی بھی بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اچھے اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، برے اعمال سے سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت 30ویں پارے میں سورۃ النازعات کے دوسرے رکوع میں یوں فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے، اللہ کی نافرمانی سے روک لیتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ کیا ہے؟ ہِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا کیا ہو جائے گا؟ ٹھکانہ ہو جائے گا۔ دوستو بزرگوں، کہ گناہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی اور حکم عدولیوں کا نام ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، کہ بہرحال وہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، جو گناہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے جنتان، یوں فرمایا اس کے لیے 2 جنت ہے۔ کیا فرمایا؟ 2 جنت۔ ایک جنت کی چوڑائی خود اللہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ اس جنت کی چوڑائی 7 زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ ایسے 2 جنت دیں گے، کسے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ عجیب بات حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ پاک یوں نہیں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ یوں فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کہ اللہ کا ڈر، خوف، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں فرمایا کہ میرے دل میں کسی کی عظمت ہے، کسی کی قدر ہے، میں فلاں سے کیا کرتا ہوں، فلاں کی عظمت، فلاں شخصیت کی عظمت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، تو جس کی عظمت میرے دل میں اتنی زیادہ ہے، اتنی محبت ہے، تو میں اسے ناراض کرنے سے اس لیے زیادہ ڈرتا ہوں کہ فلاں غلطی کر کے میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گا، وہ ناراض ہوگا، وہ سزا دے گا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن اس سے پہلے آدمی یہ سوچتا ہے غلطی کی سزا اپنی جگہ ہی، اس کی مجھے زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے یہ غلطی کر کے میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ تو ہو بہو یہی بات ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر جائے،
جب بھی اسے گناہ کا یہ خوف آئے وہ یہ سوچے کہ جو غلطی جو گناہ میں کر رہا ہوں یہ تو ایک وقتی لذت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس گناہ کے ساتھ میں اپنے پروردگار کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا؟ کہ لذت گناہ میں گناہ نہ کر کہ لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ تو بہرحال باقی رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں جہنم سے نہیں ڈرایا، آگ سے نہیں ڈرایا کہ جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اس آیت میں خاص طور پر، دیگر آیتوں میں تو فرمایا کہ جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نہ جہنم سے ڈرایا نہ جنت سے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرایا ہے کہ جہنم کا ڈر خوف تو یقیناً ہے ہی، اچھے اعمال جنت تک لے جائے گی، برے اعمال جہنم تک لے جائے گی، لیکن اس سے پہلے جنت جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگے، پہلے جس ذات کا سامنا کرنا ہوگا ان اچھے اور برے اعمال کے ذریعے سے، وہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہوگا۔ کہ کیسے میں اس گناہ کے ذریعے سے اپنے پروردگار کا سامنا کر سکوں گا۔ اسی وجہ سے دوستو بزرگوں، فقہا نے گناہ کی تقسیم بتائی، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ بڑے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹے گناہوں کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور کہا جن بڑے گناہوں کے کرنے کے بعد آدمی جب تک ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ و استغفار نہ کر لے، جب تک جو گناہ معاف نہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے جس گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جس گناہ کے کرنے سے دنیا ہی میں حد جاری ہوں گے، جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورتیں، ان کو دنیا ہی میں حد لگیں گے، کوڑے لگیں گے، اور کہا کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، یہ حد ہے، سزا۔ اسی طرح جن گناہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، جیسے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور جس گناہ پر دنیا میں حد لگے وہ بھی کبیرہ، بڑے گناہ ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جس گناہ پر اللہ کا سخت غضب و غصہ اور قہر نازل ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو کسی بے گناہ معصوم مسلمان اور مومن کا قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اتنا کہہ کر اللہ کو اتنا بھی کافی تھا اس کے لیے، لیکن اللہ نے کہا اتنا غصہ، اتنا عتاب، اتنا سخت کہ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے معصوم بے گناہ مسلمان کا قتل کرنا گویا کہ پوری دنیا میں قتل عام کرنے کے برابر ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے، رہنے والے سارے انسانوں کا قتل عام کرنے کے برابر ہے ایک مسلمان کا مارا جانا۔ لمبی تفصیل ہے کہ انسان کی آج کل موجودہ دور میں اس کی کتنی قدر ہے، مچھی مچھر سے بھی زیادہ اگر کسی کا خون سستا ہے تو وہ انسان کا ہے، اس سے بھی زیادہ، انسان سے زیادہ ایک مسلمان کا خون سب سے زیادہ سستا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب و غصہ ہے، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وأعد له عذابا علیما، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو اس پر اللہ پاک ایک گناہ پر کتنے عذابات کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا پتہ چلا جس گناہ پر اللہ کا غصہ، عتاب نازل ہو، قہر نازل ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے بہت سارے نہ، کسی کو قتل کرنا، چغل خوری، غیبتیں،
جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گناہ صغیرہ، بار بار ان گناہوں کو کرنے سے بھی آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایسا گناہ جس کے کرنے کے بعد آدمی کو توبہ استغفار کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ کوئی نیکی کر لے وہ اس کا کفارہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ یہ غلطی ہو گئی، فوراً نیکی، حدیث میں ہے نا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کر لو؟ کوئی نیک عمل بھی کر لو۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اچھائیاں، نیک عمل برے عمل کو کیا کر دیتی ہے؟ بالکل کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا جو نیکیاں گناہ کا کفارہ بن جائے وہ ہے گناہ صغیرہ، جس کے لیے توبہ کی استغفار کی ضرورت قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں لگائی گئی۔ ایسا فرمایا یہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ تو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پڑ جاتا ہے۔ جب اسے وہ معمولی سمجھ کر بجائے اس گناہ سے توبہ استغفار کرنے کے، اسے چھوڑنے کے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اسے بڑے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چھوٹی نیکی آدمی کو بڑی نیکی پر لے جاتی ہے، چھوٹا گناہ آدمی کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ شیطان کا ایک مکر ہے، ایک قسم کا جال ہے، ایک قسم کا گمراہ کرنے کا ایک سازش ہے کہ وہ پہلے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا بتلا کر اس گناہ میں مبتلا کر کے اسے کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایک کام کر لے، ارے ایک تھوڑی سی دیر کا آنکھوں سے گناہ کر لینا، بس غیر محرم کی طرف دیکھ لینا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ سب دیکھتے ہیں، تو بھی دیکھ لے۔ کون دیکھ رہا ہے تیرے اس خیانت کو؟ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ نہیں پتا کہ بھی اللہ تو میری اس خیانت سے واقف ہے۔ واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں، اور دل میں جو اچھا اور برا جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تم جس بھیدوں کو دلوں میں چھپاتے ہو ان بھیدوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ارے بد نظری تو ہے، کروا دیتا ہے، پھر نظر کے گناہ سے ہاتھ کا گناہ ہوتا ہے، ہاتھ کے گناہ سے دل و دماغ کا، پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے جو آدمی کو اللہ کی لعنت کا، غضب کا، عذاب میں مبتلا، اللہ کے عذاب کا شکار کر دیتا ہے، جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا دوستو بزرگوں، جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک نقطہ، اسی طرح 2 3 ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، گناہ کرتے کرتے ہرگز نہیں کلا ہرگز نہیں، بلکہ بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کہ کثرت گناہ پر گناہ کرتے کرتے ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ کیا لگ جاتا ہے؟ جیسے جسم گندا ہوتا ہے، میل کچل لگتے لگتے سڑاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے، کپڑے گندے ہوتے ہوتے سڑ جاتے ہیں، ایسا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرتے کرتے پھر اس میں کوئی خیر کی بات کیا نہیں کرتی، اترتی نہیں، بالکل پتھر سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسی وجہ سے یہ میری بات نہیں، خود قرآن پاک کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، گناہ کرتے کرتے گناہوں کی نحوست ان کو اس درجے سخت، ان کے دلوں کو اتنا سخت بنا دیتا ہے گویا کہ وہ پتھر ہے۔ بلکہ آگے اللہ فرماتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کا دل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ آخر سمجھ میں آنے والی ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اللہ کی بات
نعوذ باللہ، کبھی جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات ہے، کیسے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں؟ اس کی مثال سورہ بقرہ میں اللہ نے خود دی، پتھروں کی مثال، پتھروں کی کوالٹی کو اللہ نے بتایا ہے کہ پتھر جسے ہم سمجھتے ہیں اتنا سخت چٹان ہے، پتھر ہے، اس کے اندر اللہ نے خوبی کو بتایا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خشیت سے پھٹتے ہیں، ان میں نہریں جاری ہوتے ہیں۔ ان میں کیا جاری ہوتے ہیں؟ نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا ابھی چٹانوں سے نہر چل پڑا، کوئی پانی کا کوئی جالا لگ گیا، پانی کی نہر پھوٹ پڑی، ہم چونکہ ہماری سوچ محدود ہوتی ہے اسے دیکھنے میں، اسے سمجھنے میں، اس وجہ سے ہم اتنا ہی فیصلہ کر سکتے ہیں بھائی پتھر پھٹا اور وہاں سے پانی چشمے کیا ہو گئے؟ جاری ہو گئے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے 12 چشمے پتھر سے جاری کر دیے، ایسے ہی اللہ پاک پتھروں سے کیا جاری کرتے ہیں؟ پانی کے چشموں کو جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن بس ہم تو محدود سوچتے ہیں، اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اگر ہم اس کے پیچھے اور گہری باتوں کو گہری باتوں کا اندازہ لگائیں، آخر اس بے جان پتھر سے اللہ نے ایسی چیز کہاں سے لا دی ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ خود بخود تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ ان پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یہ پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں تو پھٹتے ہیں، چنانچہ کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سے نہری پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے اوپر سے چٹان سے نیچے گر جاتے ہیں۔ کل تک تو صحیح سالم تھا، بڑا عجیب لگتا ہے جب پہاڑوں کے دامن سے گزرتے ہیں کہ کوئی پتھر ایسا لگتا ہے قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، بالکل ہلکے سے وہ اس پر کھڑا ہوا ہے، سارا اتنا بڑا پتھر کس چیز نے اسے روکا ہے؟ کبھی کبھی وہ گرتے ہیں کہ روکنے میں بھی اللہ کی قدرت ہے، اور وہ جو گرا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے، اللہ کے خوف سے گرا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو چنانچہ پتہ چلتا ہے، اس میں نقطہ یہی ہے کہ جس پتھر کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اور رونے کی شکلیں یہ ہیں، انسان کے دل تو پتھر سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ چنانچہ اللہ کی بات، اللہ اپنے بات میں، اپنے قول میں کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ تو ہمارے دل دوستو بزرگوں کیا ہو گیا ہے؟ گناہ کرتے کرتے پتھر، دل نہیں ہے، گویا کہ سل بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سل ہوتا ہے نا، چکی کا سل، تو دل نہیں رہا۔ دل کب تک آباد رہے گا؟ جب تک اس دل میں اللہ آباد رہے، تو پھر اللہ کی محبت رہے، تو پھر یہ دل آباد۔ جہاں اللہ کی محبت ختم، دنیا کی محبت، برے اعمال برے پر برے جمع ہوتے رہیں گے، تو پھر یہ دل نہیں رہے، سل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے دوستو بزرگوں، حدیث میں آتا ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب آدمی برابر گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر جتنا زیادہ گناہ کرتا ہے اتنا زیادہ وہ پریشان و مغموم رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جتنا وہ گناہ کرتا ہے اتنا زیادہ وہ پریشان و مغموم رہتا ہے۔ خوشی کے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے، کامیابی کے سارے شکلیں ہوتے ہوئے، اس کے باوجود وہ ناکام ہوتا ہے، وہ مغموم ہوتا ہے۔ آدمی کے برے اعمال ہی اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کہ گناہ بھی ہو اور اسے سکون ملے، گناہ بھی ہو اسے راحت ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بندے میں اللہ کا ڈر کامل درجے، کامل اعتبار سے پایا نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ہر گناہ کو چھوڑے، ہر چھوٹے گناہوں سے بچنے لگے، یہاں تک کہ جس گناہ کے بارے میں شبہ ہو یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بچائے، جب تک وہ تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ سے جو ڈرنا ہے، اس ڈر کے حقیقت تک وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس وجہ سے دوستو بزرگوں، احادیث میں کثرت سے واقعات کو نقل کیا گیا ہے
کہ کیسے صحابہ، کیسے اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، کیسا کانپتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کیسا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں لوگ آج گناہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے، جیسے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، کس لیے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ بڑے گناہوں سے بچیں۔ آدمی کوشش کرتا ہے حرام گناہوں، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچے، لیکن چھوٹے گناہ اس لیے پوچھ رہا ہے حضرت یہ صغیرہ گناہ ہے کیونکہ اس سے بچنا نہیں ہے۔ اس سے کیا کرنا نہیں ہے؟ بچنا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے رہنے سے صغیرہ گناہوں کا بار بار کثرت سے ارتکاب کرنا، یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے گناہ ہے کرتے رہو، یہ بڑے گناہوں کا دروازہ، حرام کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بڑے آسانی سے چھوٹے گناہوں کے ذریعے سے وہ بڑے گناہوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ، واپسی ناممکن سا نظر آنے لگتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، جہاں ہم بڑے گناہوں سے بچیں وہاں چھوٹے گناہوں سے بچیں، بلکہ یہ نہ سوچیں کہ بھئی بڑا ہے گناہ ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ بھئی یہ گناہ کس کا گناہ ہے، اس میں کس کی نافرمانی ہے۔ کہ یہ اور بات ہے کہ سچ ہے کہ چھوٹا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، لیکن اس میں نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ جائز ناجائز بعد میں ہے یہ بات، لیکن اس میں نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ ان گناہوں سے، ان اعمال سے بچنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ان اعمال کے کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ اصل ہے۔ جب آدمی سوچے گا کہ یہ گناہ بعد میں ہے، لیکن کس کی گناہ کر رہا ہوں، کس کے ساتھ میں میرا عمل ہے، یہ معاملہ، یہ گناہوں کا معاملہ میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں، اس میں کون ناراض ہو رہا ہے، اصل میں اس کی کس کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، کس کی اس میں اصل ناراضگی ہے۔ تو جب آدمی انجام پر غور کرے گا تو پھر خود بخود اس کے قدم، اس کے زبان، اس کے دل و دماغ، اس کے ہر اعضاء گناہوں سے خود بخود کیا ہو جائے گی دوستو بزرگوں؟ بچنے لگے۔ اسی وجہ سے دوستو بزرگوں، صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہلکی سی غلطی، حضرت رفاع ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب ان سے غلطی ہو گئی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ میری اس غلطی کو، اس گناہ کو معاف نہ کر دیں، جب تک میں اپنے آپ کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا۔ 3 سے 6 دن مختلف روایت کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا اور مغفرت کا اعلان کر دیا، تب جا کر انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے رہا کر لیا۔ کہ چونکہ اس میں اصل تو خالق کی ناراضگی ہے۔ کس کی ناراضگی؟ پیدا کرنے والے خالق و مالک کی ناراضگی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایک قبر سے گزر رہے تھے، اللہ کے حکم سے ایک قبر پر مارا اور انہوں نے کہا قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مردہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ، بتائیے کہ مجھ سے آپ کو کیا کام تھا، اور میری حالت یہ ہے کہ میں 70 سال سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ 70 سال سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ 70 سال سے؟ لا محالہ، یقیناً تمہارے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، تبھی تو تم 70 سال سے عذاب قبر میں مبتلا ہو۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں ایک عام آدمی تھا، محنت و مزدوری کیا کرتا تھا۔ کیا محنت، کیا مزدوری؟ کہ لوگوں کی لکڑیاں اپنے سر پر لادنا، اسے ادھر سے ادھر منتقل کرنا، اس پر جو اجرت ملتی تھی اس پر اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا، اور اسی میں صدقہ خیرات کرنے کا میرا معمول تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا جب اتنا اچھا تیرا کام اور تو خوب صدقہ خیرات کرنے والا، اے بندے ذرا یہ تو بتا آخر کیا ہو جائے؟ تو کہہ رہا کہ 70 سال سے عذاب میں مبتلا بھی اور عمل تیرا اتنا اچھا۔ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندے
تو ایک دفعہ ایسے ہی لکڑیاں لاد کر لے جا رہا تھا، کسی کی امانت تھی وہ لکڑیاں، درمیان میں چلتے چلتے کسی ایک لکڑی کے تنکے کو تو نے توڑا اور اس میں سے تو نے دانتوں کا خلال کیا، ایک تو اجازت کے بغیر، اوپر سے پھر سے اسے اس لکڑی کے تنکے کو تو نے وہاں رکھنے کے بجائے پھینک دیا۔ کیا تجھے اس چھوٹے سے عمل پر میرا ڈر اور خوف نہیں آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ بس اس چھوٹی سی بات پر میری پکڑ ہے اور 70 سال سے میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ دوستو بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ذریعہ بناتے ہیں، کہ اللہ پاک کا ایک ضابطہ ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، کہ ہم فوراً نہیں پکڑتے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ جیسے فرعون کو کتنے سال اس کی زندگی، اس کا عرصہ لکھتے ہیں کبھی اس کو سر میں درد تک نہیں آیا۔ ہمیں سمجھتے ہیں آسائش و آرائم کے ساتھ کہ گناہ بھی کر رہے ہیں، یا غیر مسلمی کی مثال لے لیجئے کہ فلاں آدمی اتنا گناہ کرتا ہے، ایک نماز بھی نہیں ہے، اتنا بڑا گنہگار، لیکن نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں نا اس دھوکے اور غفلت میں نہ پڑنا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جو بندے مجھے اور میرے دین کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، جان بوجھ کر ہم ان کی نعمتوں میں بڑھاتے ہیں ان کی خوشیوں میں، ان کی نعمتوں میں اضافہ۔ فلما آگے ہے حتی اذا فرحوا بما آتوا، حتی اذا فرحوا بما آتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، جب وہ گناہوں کی کثرت ہے، اس کے باوجود نعمتوں کی بھی کثرت ہے، وہ اترانے لگتے ہیں، گھمنڈ میں لگتے ہیں، تو ہم ایسا پکڑتے ہیں اخذناهم بغتة فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے۔ جیسے فرعون کبھی نہیں پکڑا، لیکن جب پکڑا تو اتنا ایسا پکڑا۔ قارون کبھی نہیں پکڑا گیا، جب پکڑا تو ایسا پکڑا گیا کہ قیامت تک دردناک عذاب میں مبتلا ہے وہ اور فرعون کو ایسا پکڑا، کہا اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، نہیں تیرا عذاب قیامت مرنے کے بعد ہمیشہ ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی تجھے ہم نے کیا بنایا، لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنایا۔ تیرے بدن کو آج ہم محفوظ رکھیں گے، سڑانے سے بھی، مٹی بھی نہیں لے گی، پانی بھی نہیں لے گا، نہ آسمان نہ زمین۔ خود قرآن میں ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ آسمان نے اس پر آنسو بہایا، نہ زمین نے اسے آنسو بہایا، نہ ٹھکانہ دیا۔ اس کے بدن کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا۔ ایسے قوموں کو اللہ نے بنایا ہے، لوگوں کو اللہ نے ایسا عبرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج بھی اللہ کا وہی دستور ہے کہ نافرما برداروں کو، ایمان والوں کو اللہ کہتے ہیں چھوٹے موٹے حالات کا شکار کر کے، بیماری پریشانی کا شکار کر کے اللہ چاہتے ہیں لعلہم یرجعون، کیا کرے وہ رجوع کرے۔ اللہ جانتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہے، فوراً عذاب نہیں آتا۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ گناہوں میں مبتلا ہونا، سجدے کی توفیق کا چھین لیا جانا، اس سے بڑا کوئی اور عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، چھوٹے چھوٹے حالات، بیماریاں، پریشانیاں ہم مومنوں کو اس لیے لاتے ہیں، اس حال میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں، رجوع، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، رجوع کریں۔ کیا کرے بھائی؟ اللہ کی طرف آئیں۔ لیکن کافروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ان پر حالت نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، وہ تو مست کلندر کہ کیا کرو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف تعلمون، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، کوئی جزا فضا نہیں دنیا میں، جب تک وہ سانس ہے، جب تک ان کو کوئی محاسبہ نہیں، کسی حال میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، الا ہے کہ تقدیر میں کوئی حالت ان کی منتظر ہو تو یہ اور بات ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ لیکن ایمان والوں کو ہر وقت گناہوں کی وجہ سے اللہ حالات لائیں گے، بھی کیا کرو، ان گناہوں کو چھوڑو۔ حالات کا بننا بگڑنا اعمال کے بننے اور بگڑنے پر ہے، حالات کا بننا بگڑنا اعمال کے بننے اور بگڑنے پر ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں کہ جو آدمی، جیسا کہ میں نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ 2 جنت، اس کے لیے کتنے جنت، ایک جنت کی چوڑائی 7 زمین و آسمان، تو 2 جنت دینے کا وعدہ اللہ ایسے مومن، ایسے ایمان والے کے لیے
اللہ پاک خود متعین اور مقرر کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے لیے اعلان ہے، اللہ اسے کتنا جنت دیں گے؟ 2 جنت۔ بس کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، چاہے وہ بڑا تھا، یہ اور بات ہے کہ وہ کون سا گناہ ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس کی کوئی قید نہیں، ہر گناہوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو، بڑے گناہوں سے بھی بچانا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا ہے، اور ان گناہوں سے بھی جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس گناہوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ میں نے کبیرہ اور گناہوں کی آپ کے سامنے شروع سے تشریح کر دی، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ کبیرہ وہ ہے جس کے لیے توبہ استغفار لازم و ملزوم ہے، توبہ استغفار کے بغیر اللہ پاک کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرتے، وہ کبیرہ ہیں۔ اور صغیرہ گناہ وہ ہے جس میں توبہ استغفار کی ضرورت نہیں، کہ بعض اچھے اعمال، بعض اچھی نیکیاں، اچھے نیکیاں اسے خود بخود برے اعمال، یہ جو صغیرہ گناہ ہے اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یہ ہے صغیرہ گناہ، اس کے لیے توبہ، اس کے لیے استغفار کی شرط نہیں ہے، اچھے اعمال خود اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آدمی کبیرہ میں ملوث بعد میں ہوتا ہے، پہلے صغیرہ گناہوں میں بار بار ارتکاب کرنا، بار بار اسے گناہ نہیں سمجھ کر گناہ کرتے رہنا، یہ آدمی کو کبیرہ اور حرام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس گناہوں سے کیسے چھٹکارا ہو، آدمی گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے، اس کے لیے توبہ استغفار کی فضیلت کیا ہے، تمام باتیں اگلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکیوں کی لذت اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی، گناہوں کی کراہت نصیب فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے والاسم ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں ٹھٹکے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کیا ہو؟ ٹھٹکے۔ اور فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور جس گناہ پر تو یہ سوچے، خیال کرے کہ جسے تو یہ کراہت کرے، ناپسند کرے کہ لوگ اسے جان لیں، لوگوں پر میرا گناہ نہ کھل جائے، اگر کھل جائے تو کیسا ناپسند کرتا ہے آدمی، ناپسند کرتا ہے آدمی، بچتا ہے، فرمایا یہ گناہ ہے۔ تو ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہ کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب